مجھے انگلش نہیں آتی مگر مجھے 1% بھی اس کی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ میں پاکستانی ہو کے بتاؤں مجھے انگلش نہیں آتی. افسوس ہے کہ میں نے تعلیم نہیں کی, وہ اللہ کی شرمندگی نہیں ہے. جو میرے پاس سے مکل کے کہتا ہوں, میرے سے جو ڈیمانڈ ہے وہ کرکٹ ہے, میرے سے ڈیمانڈ انگلش نہیں ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, لیکن پہلے والا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہے اور آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سننا ہے اور اپنی رائے بھی ضرور دینی ہے کامنٹ سیکشن میں. اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب بھی کر دیں. سب سے پہلے میں جس ٹاپک کی طرف جانے والا ہوں اس کو آپ نے غور سے سننا ہے, اپنی رائے دینی ہے اور سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کی ایک مشہور کلاسیکل ڈانسر ہے جن کا نام ہے شیما کرمانی. وہ کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ اولاد پیدا نہیں کروں گی. غور سے سنیں کہ اولاد پیدا نہیں کروں گی کیونکہ اگر میں عورت ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ماں بھی ضرور بنوں, اور میں خود اپنی ذات میں مکمل ہوں. میں کیوں سوسائٹی کے پریشر میں آ کر اولاد پیدا کروں؟ اگر میں نہیں چاہتی تو میں نہیں پیدا کروں گی, اور میرے اگر شوہر کو مسئلہ نہیں ہے تو دنیا کو کیا مسئلہ ہے؟ Why? Because I'm a woman, must I be a mother? Why? مطلب I didn't feel the I never desired to be a mother. میری کبھی ایسی خواہش نہیں ہوئی کہ میں ایک ماں بنوں. So I just decided کہ no, it's my body and I will make my decisions about my body myself. Your husbands were okay with that? Yeah. یہاں پر بات بہت اچھی ہے کہ اگر شوہر کو پرابلم نہیں ہے, وہ نہیں پیدا کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میں فیمنسٹ ہوں, میری مرضی ہے میں اولاد پیدا کروں یا نہ کروں, اور وہ دوسروں کو بھی یہ رائے دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی, تم اولاد پیدا کرو نہ کرو, تمہارا جسم ہے, تمہاری مرضی ہے, تم جیسے چاہو جس کے ساتھ چاہو اپنی زندگی گزارو. اور آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں بہت اچھے سے کہ فیمنسٹ عورتوں کو کہتے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے جاگو. دیکھیں, ایک طرف یہ کہنا کہ اولاد پیدا کی ہے لیکن لائن لگائی ہوئی ہے, اور عورت ایک انسان ہے, اس کو ریسٹ نہیں مل رہا, اس کو پریگننسی کے بعد 3 سال کے لیے ریپیئر ہونے کے لیے, ٹھیک ہونے کے لیے, اس کی طاقت بحال ہو جائے, اس کو اگر ریسٹ نہیں ملتا اور اس پر بات کی جائے تو چلیں ٹھیک ہے. لیکن اگر عورت کو, کیونکہ 3 سال تک یا 2 سال 2.5 سال تک ماں کو بچے کو دودھ پلانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پائے گی. یہ لاجیکل باتیں اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے. ایک عورت کو انسان سمجھنا چاہیے, یہ نہیں کہ بار بار وہ اولاد پیدا کرتی جا رہی ہے, تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن اگر کسی کو یہ مشورہ دینا کہ تم عورت ہو, تم خبردار اپنے شوہر کی بات مانو, خبردار جو تم اولاد پیدا کرو, یہ غلط ہے. میرے نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف بات کرتے ہیں. رمضان تو ختم ہو گیا لیکن فضا علی کے تماشے شروع ہو گئے. فضا علی نے رمضان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کورڈ کر کے, جس طرح سے رمضان کے حوالے سے وہ پروگرام کرتی رہی اور بہت اچھے سیدھے سادے سوبر قسم کے کپڑے پہنتی رہی, لوگوں نے ان کو چاہا بھی, پسند بھی کیا, بڑے اچھے ٹاپکس پر بھی وہ بات کرتی رہی, اچھے مشورے بھی دیتی رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو انہوں نے ایک بیک لیس ساڑی میں فوٹو شوٹ کروایا, اور وہ فوٹو شوٹ دیکھتے ہی لوگوں نے کہا کہ بس ان لوگوں سے ہم رمضان میں اصلاح لے رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں سے ہم رمضان میں دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ لوگ یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ رمضان میں پروگرام جب چل رہا ہوتا ہے تو جتنی بھی یہ اداکارائیں ہوتی ہیں, فنکار, یہ بہت اچھے سے پیش آ رہے ہوتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے دوپٹہ, بہت اچھے کپڑے, سب کچھ. اب رمضان میں یہ جتنی بھی اداکارائیں اپنے آپ کو کتنا کورڈ کر کے اچھے سے دوپٹہ کر کے بہت اچھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو بدقسمتی سے ان کا ایسا کوئی فوٹو شوٹ سامنے آتا ہے, یا تو یہ جان کر کرواتی ہیں یا پھر یہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے. جس طرح سے آپ لوگوں نے یشما گل کو دیکھا, ہمیشہ وہ اسلام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتی ہیں, کوئی ایسا بیان دیتی ہیں, لیکن جیسے ان کا وہ بیان وائرل ہوتا ہے, لوگ ان کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ یشما گل اتنی اچھی ہیں, اسلام سے ان کا اتنا لگاؤ ہے, اسلام سے اتنا پیار ہے, نماز پڑھتی ہیں. جیسے لوگ تعریفیں کرنا شروع کرتے ہیں تو فوراً ان کے کوئی ڈانس کی ویڈیو یا پھر کوئی ایسا ولگر قسم کا فوٹو شوٹ ان کا آ جاتا ہے تو لوگ ان پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے فضا علی کا بھی یہ فوٹو شوٹ آیا. اچھا, فضا علی کے انسٹاگرام پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی, میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس تصویر کے نیچے کامنٹس آف کیے ہوئے تھے. اب
تھا تو وہ نارمل سا کپڑا تھا, مطلب جو انہوں نے کپڑے پہنے تھے وہ نارمل سے تھے, لیکن وہ سی تھرو تھا. ان کے اندر جو ہے نا, باڈی کے اندر سب کچھ وہ نظر آ رہا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے کامنٹس آف کیے ہوئے تھے. میں نے کسی سے پوچھا یار یہ آپ نے کامنٹس پڑھے تھے, تو ان کے پاس وہ کامنٹس پڑھے ہوئے تھے, تو اس کا اسکرین شاٹ میں نے دیکھا تو لوگوں نے ان کو بہت بہت گالیاں دی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو پھر اس طرح کی چیزیں کر کے دیکھیں. آپ جان بوجھ کے آپ لوگ کرتے ہیں یا غلطی ہو جاتی ہے, اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ڈیلیٹ کر دیا کریں. کیا ضرورت ہے کہ جو لوگ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں ان لوگوں کو آپ پھر تنگ کرتے ہیں. خیر, آپ لوگ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, بات کرتے ہیں محمد رضوان کے بارے میں. پاکستانی کرکٹر ہیں محمد رضوان, جن کے بارے میں سب سے زیادہ یہ مشہور ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ تصویر نہیں بناتے, جن سے لوگوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کہ اتنے بڑے سٹار بن گئے ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے, کسی لڑکی کو انٹرویو دیتے ہوئے نہیں دیکھتے, اور سیلفی بھی اگر کوئی بنانا چاہے تو بہت دور ہو کر ایسے کر کے اس کی طرف دیکھ نہیں رہے اور وہ سیلفی بن رہی ہوتی ہے. اب ان پر تنقید کیا کی جاتی ہے کہ آپ اتنے بڑے سٹار بن گئے ہیں لیکن آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے. دیکھیں, جب آپ کسی کی انگلش کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کرکٹ کب سٹارٹ کی, کیسے سٹارٹ کی, کن حالات میں سٹارٹ کی, اس کی ایجوکیشن کتنی تھی, وہ پڑھ سکا نہیں پڑھ سکا. اچھا, جتنے زیادہ تر کرکٹرز ہیں نا وہ غریب ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بات سچ بتا رہا ہوں. زیادہ تر کرکٹرز کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بہت نارمل ہوتا ہے, مزدوری, محنت, پریشانیاں, تکلیفیں. اور اسی وجہ سے جون جولائی کی گرمی میں جب لوگ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے, وہ دھوپ میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے خواب پورے کرنے ہوتے ہیں. تو محمد رضوان بھی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ میں نے اپنی پڑھائی مکمل نہیں کی. لیکن اب ظاہر ہے جو کرکٹر ہے, پاکستان میں کرکٹ کھیلنا آسان نہیں ہے, کیونکہ میں انڈر 19 تک کھیلا ہوں, مجھے پتہ ہے کیسے کرکٹ کھیلی جاتی ہے, کتنی محنت کی جاتی ہے. خیر, وہ کرکٹر بن گئے. اب جتنی انگلش انہوں نے امپروو کر لی, جتنا وہ بول سکتے ہیں ضرورت کے مطابق, وہ ٹھیک ہے. لیکن ہر جگہ پر ان پر تنقید کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے جن پریشانیوں میں وہ کرکٹ سیکھ رہے تھے, کھیل رہے تھے, ان پریشانیوں میں یا تو پڑھا جا سکتا تھا یا پھر کرکٹ کھیلی جا سکتی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی مہمان باہر سے آتے ہیں گورے, ان کو میری انگلش سمجھ آتی ہے, ان کو میری بات سمجھ آتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو میری انگلش بڑی بری لگتی ہے. اب دیکھیں, جب انگریز آتا ہے نا, اس سے جب ہم انگلش بولتے ہیں, میں ٹک ٹاک لائیو کر رہا ہوں یا کسی جگہ پر میں انگلش میں بات کر رہا ہوں, تو ان کو میری بات ٹھیک سے سمجھ آتی ہے. لیکن وہی انگلش میں اپنے کسی ریلیٹیو سے بولوں جو بہت اچھا پڑھا لکھا ہے, یا کسی اپنے فین سے بات کروں, تو اس کو لگے گا کہ یار یہ اس کی انگلش دیکھو, یہ تو بالکل جاہل ہے, یہ تو اس کو تو آتی ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے میری جو مادری زبان ہے وہ اردو پنجابی ہے, ٹھیک ہے, پٹھاری ہے. میں کیسے انگلش بول سکتا ہوں بھائی؟ نہ میرے ابا جی انگریز تھے, نہ میری اماں جی انگریز تھی, تو مجھے انگلش کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے, اور جتنی آتی ہے وہ میری ضرورت کے مطابق کافی ہے. میرے بچوں کو آتی ہے بھائی, میرے بچے ظاہر ہے اس لیول پر اب پڑھ رہے ہیں, ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں ان کو انگلش میں ان سے بات کی جاتی ہے, اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی انگلش میں بات کرو گے تو آپ پڑھے لکھے نظر آؤ گے. بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جبکہ چائنیز اور جتنے باقی اور ممالک کے بڑے بڑے پریزیڈنٹ اور یہ ان کے اپنے ٹرانسلیٹر ساتھ آتے ہیں, وہ انگلش میں بات نہیں کرتے, وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, اور ان کو فخر محسوس ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں ہم نے بات کرنی ہے. بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کو اپنی رائے ضرور دینی ہے. اور چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, بات کرتے ہیں ہیرا مانی کے بارے میں. تو بھائی ہیرا مانی کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا, کیونکہ جہاں میوزک بجتا ہے وہاں ہیرا مانی کو ڈانس آ جاتا ہے. جس طرح سے آپ کو کھانا کھانے کے بعد آ جاتی ہے, اسی طرح ہیرا مانی کہتی ہے مجھے ڈانس آ جاتا ہے. میرا ڈانس رکتا نہیں ہے, مجھے لوز ڈانس شروع ہو جاتا ہے. ہیرا مانی نے ڈانس کیا, لوگوں نے ڈانس بہت زیادہ وائرل ہوا. وہ تو چلیں کوئی بات نہیں, اس پر تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہیرا مانی کبھی یہی کہا کرتی تھی کہ میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جہاں میرے بھائی بہت سخت تھے, مجھے چادر اوڑھ کر جانا پڑتا تھا. اسکول سے نکلتی تھی تو بھائی بالکل آگے کھڑے ہوتے تھے دروازے پہ, اور مجھے کہتے تھے چادر پوری طرح اوڑھو. آج وہ وقت ہے کہ وہی بھائی ان کے ساتھ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال بھائی بات تو وہی ہے کہ جب پیسہ, دولت, شہرت سب کچھ آتا ہے تو وقت بھی بدل جاتا ہے, حالات بھی بدل جاتے ہیں, جذبات بھی بدل جاتے ہیں. کل تک جو بھائی غصہ کرتے تھے آج وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہیرا مانی پر تنقید کی جا رہی ہے وہ مجھے بڑا برا لگا. مطلب ڈانس یہ وہ اپنی جگہ, لیکن وہ میک اپ کے بغیر آئیں تو لوگوں نے کہا کہ اف
ایسا چہرہ دوبارہ کبھی سامنے نہ لانا ورنہ دوبارہ کوئی ڈرامہ نہیں دیکھیں گے. اگر آپ کا اصلی چہرہ یہ ہے تو میں حیران ہوں کہ ڈائریکٹرز آپ کو کاسٹ کیسے کرتے ہیں. آپ کا اصلی چہرہ یہ ہے تو مانی نے آپ سے شادی کیسے کر لی. آپ کا اصلی چہرہ میک اپ کے بغیر یہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ کبھی سوشل میڈیا پر ایسے نہیں آنا چاہیے. عجیب و غریب باتیں. میرا بچہ رو رہا ہے یار, کیا کروں, اس کی اماں. چلو کوئی بات نہیں, اگنور مارو یار, ہوتے ہیں بچے, روتے رہتے ہیں, چھوڑو, میری آواز سنو. خیر, ہیرا مانی کے میک اپ کے بغیر ان پر جتنی تنقید کی جتنے کامنٹس, اور اتنے غلط کامنٹس, یار یہ بڑی حیران کن بات ہے یار. آپ لوگ پہلے اپنا چہرہ دیکھو, ٹھیک ہے, اپنے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا چہرہ دیکھو, وہ میک اپ کے بغیر کیسے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کسی پر تنقید کریں. آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں جا کر ہیرا مانی کو گالیاں بھی دے رہے ہیں, یہ سب کچھ کریں کہ وہ میک اپ کے بغیر ایک ویڈیو بنا رہی تھی, اپنے گھر میں اٹھی ہیں اور اچانک سے ایک کیمرہ ان کی طرف آتا ہے. وہ ارادتاً اپنی طرف ویڈیو نہیں بنا رہی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں, ہیرا مانی ایک ایسی ایکٹریس ہیں جو سیدھی سیدھی بات کر دیتی ہیں, کوئی بنا کر بات نہیں کرتی, کچھ نہ کچھ بول دیتی ہیں وہ ہر بار. ویڈیو بناتے بناتے لائٹ چلی گیا, لیکن آپ لوگوں سے یہ ضرور کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے آج کی جو ویڈیو دیکھی ہے ہیرا مانی سمیت جتنے باقی لوگوں کے بارے میں سنا ہے, آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے. اور آپ لوگوں کی زندگی میں بھی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, آپ کو کہیں انگلش بولنے میں, یا پھر آپ جب ایسے کوئی کپڑے پہنتے ہیں, یا کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے, یا پھر اولاد سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.